بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان ہے قرآن شریف پڑھنے کا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو صحیح نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ نہیں پڑھتے ہیں، بالکل غلط قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے مکتب کے بچے اور بچیاں قرآن شریف کو اتنا بیتوکا پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ اب یہ ہے بہشتی زیور، اس میں قرآن شریف پڑھنے کا بیان ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلا مسئلہ ہے قرآن شریف کو صحیح پڑھنا کیا ہے؟ صحیح پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب کا معنی پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ جی، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب ہر حرف کو ٹھیک پڑھنا ہے۔ ہر حرف کو کیسا پڑھنا ہے؟ ٹھیک پڑھنا ہے۔ ٹھیک کیسے پڑھنا ہے؟ آگے اس کو بیان کیا ہے۔ حمزہ اور عین میں جو فرق ہے، اسی طرح بڑی ہا اور ہا میں، اور زال، ظا، زا اور ضاد میں، اور سین، صاد اور سا میں یہ فرق جو ہے، اس کو فرق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ حمزہ اور عین دونوں ایک ہی طرح نکل رہے ہوں، جیسے عذاب علیم یہاں غلط ہوگا، اسی طرح حکیم علیم، عین کی جگہ حمزہ اور حمزہ کی جگہ عین، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا یہ۔ تو اب ہمیں حمزہ کی جگہ حمزہ پڑھنا ہے اور عین کی جگہ عین پڑھنا ہے۔ اب آگے دیکھیے، ہا اور ہا، یہ ہا جو ہا بڑی ہا ہے، یہ کہاں سے؟ حلق سے۔ کہاں سے نکلتے؟ حلق سے۔ اور چھوٹی ہا سینے سے۔ ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ بہت سے لوگ الحمد، یہاں بڑی ہا ہے اور نکالتے کون سی ہے؟ چھوٹی۔ تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ کیسا؟ یہ پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسی طرح زال، ظا، زاد اور زا، یہ چاروں حرف ہیں، لیکن بہت سے پڑھنے والے ایسے پڑھتے ہیں، سبھی کو جیم کی طرح پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ جیم کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے عجابن، غلیجن، ہے نا، اجاہزت، تو یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ کیا ہے؟ غلط ہے۔ سب کو الگ الگ نکالنا ہے جو ان کے مخارج ہیں۔ اسی طرح سین، صاد اور سا، سین، صاد اور سا، ان تینوں کو بھی الگ الگ نکالنا ہے، ورنہ پتہ چل رہا ہے سا بھی سین اور صاد بھی سین اور سین تو ہے ہی سین، ہے نا؟ تو یہ سب کو الگ الگ پڑھنا ہے، اس کو ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح آگے ٹھیک نکال کے پڑھے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھے۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر کسی سے کوئی حرف نہیں نکلتا، جیسے ہا کی جگہ ہا پڑتی ہے، یا عین نہیں نکلتا، یا سا، سین، صاد سب کو سین ہی پڑتی ہے، تو صحیح پڑھنے کی مشق کرنا لازم ہے۔ یعنی نہیں نکلتے ہیں یہ حرف، تو حرف نکالنے کی مشق کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر صحیح پڑھنے کی محنت نہ کرے گی تو کیا ہوگی؟ گناہ گار ہوگی۔ کیا ہوگی؟ گناہ گار ہوگی، اور اس کی کوئی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ آگے سمجھ لیں، جو غلط قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر حرف کی ادائیگی کی مشق نہیں کرتے ہیں اور پھر غلط پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آئی اتنی بات سمجھ میں؟ اب اگلا مسئلہ دیکھیے، اگر ہا، عین وغیرہ سب حرف نکلتے تو ہیں، لیکن ایسی بے پرواہی سے پڑھتی ہے۔ کیسی بے پرواہی سے؟ کیا آتا پتہ نہیں رہتا ہے نماز میں، ایسی بے پرواہی سے کہ کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے، تو پھر کیا لکھا ہے آگے؟ بے پرواہی سے پڑھتی ہے کہ ہا کی جگہ ہا اور عین کی جگہ حمزہ ہمیشہ پڑھ جاتی ہے، کچھ خیال کر کے نہیں پڑھتی، تب بھی کیا ہوگی؟ گناہ گار ہوگی اور نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے قرآن صحیح پڑھنے کے مسائل، قرآن صحیح پڑھنے کے مسائل۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ لعنت کیوں کرے گا؟ یہ مسائل سمجھنا پڑیں گے ہمیں۔
کہ ہا کی جگہ ہا کی جگہ ہا، حمزہ کی جگہ عین، عین کی جگہ حمزہ، زا زا، ضاد ضا، کچھ بھی حرف نہیں نکلتے. اور یہ حرف کی تو بات کجا ہے، لیکن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے بہت سو کو، تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے نا. اپن نے سنے نا بہت ساروں کے کیسے قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ہی خیر فرمائے ان کا، کیسا قرآن پڑھ رہے ہیں وہ لوگ. تو ایسے قرآن پڑھنے والوں پر اللہ قرآن کیا کرتا ہے، لعنت کرتا ہے. کیا کرتا ہے، لعنت کرتا ہے. تو ہمیں ایسا قرآن پڑھنے سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ان مسائل پر غور کرنا چاہیے، اور قرآن کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ.